اب چونکہ اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں مہتاب حیدر صاحب، ہم نے دیکھا کہ آج ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ، اس کو ایسے ہی کہنا چاہیے، ایک اجلاس ہوا جی جس میں کہ این ایف سی میں ترمیم کیے بغیر جو ہے وہ ترمیم ہو گئی ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر حکومت اور پروونسز کے درمیان یہ ڈسکشنز جاری تھیں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ این ایف سی کے فارمولہ کے اندر کسی طرح سے کچھ ٹیکسز نکال دیے جائیں. پھر کہا گیا کہ بی اے ایس پی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور اسی طرح ایچ ای سی کچھ ڈیوالٹ چیزیں جو ہے وہ پروونسز کے حوالے کر دی جائیں. یعنی ایک نیشنل فسکل پیکٹ ہوا تھا انڈر دا آئی ایم ایف پروگرام، اس کے تناظر میں یہ ساری گفتگو چل رہی تھی. لیکن فائنلی پھر پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی پریزیڈنٹ اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ہم جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں پچھلے 70 سالوں کے اندر جب بھی فائنینشیل کنسٹرینٹس آتی ہیں تو کلاڑا کس پہ چلتا ہے؟ ڈیولپمنٹ بجٹ. بالکل. تو اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو پریفرنس دی اور یہ آپس میں ایگریمنٹ کیا کہ سوائے بلوچستان کے فیڈرل گورنمنٹ اور تینوں صوبے جو بڑے صوبے ہیں وہ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کم کریں گے. اور آج این ای سی میں جو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اے پی سی سی سے جو ریکمنڈیشن گئی تھی وہ کوئی تقریباً 4.5 سے 4.7 ٹریلین کی تھی اس کے اوورال سائز کی. تو اس کو کٹ ڈاؤن کیا گیا اور کٹ ڈاؤن کر کے تقریباً 3.7 ٹریلین کے لگ بھگ جو ہے وہ چاروں صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ اجازت دی گئی. مجھے جس بات پہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پبلک انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، دنیا میں جہاں بھی اکنامک سلو ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ پبلک انویسٹمنٹ کے ذریعے اس کو ایک پش دیا جاتا ہے اکانومی کو. اور اگر آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کو کم کر دیں گے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 2017 میں پاکستان کا جو فیڈرل پی ایس ڈی پی تھا وہ کوئی 2.6% آف جی ڈی پی تھا. پچھلے مالی سال کے دوران وہ 0.6% آف جی ڈی پی رہ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ترقی کی شرح کم ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ سپینڈنگ نہیں کر پا رہے چونکہ وہ سپیس ہی نہیں ہے. اور وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک ون آف دا ریزن یہ بھی ہے. صرف آئی ایم ایف کو لیکن بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ریسورسز ہم نے جنریٹ کرنے تھے وہ جنریٹ کر ہی نہیں سکے. ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکے، وہ ہمارے محاصل میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے جو کہ اس وقت اس گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑی چارج شیٹ نہیں بن گئی. بائی دی وے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس مالی سال کے دوران اب حکومت جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو کہتی ہے جی کہ ہم نے ٹارگٹ ریوائز کر دی ہے. میں ان کی بالکل بات پہ یقین نہیں کرتا. میں کس لیے نہیں کہتا کہ آپ کی پارلیمنٹ کی ایک سینکٹری ہے، آپ پارلیمنٹ نے 14,130 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا تھا. ایف بی آر اور آئی ایم ایف کے درمیان 13,428 پہ ریوائزڈ ہے ابھی. لیکن میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ 13,428 بھی نہیں ہوگا. یہ 13,000 ٹریلین کو اگر کراس کر جائیں تو یہ بہت اچھا نمبر ہوگا ایف بی آر کے لیے. اس لیے وہ پورے کا پورا یعنی ایف بی آر جو ایکسپینڈ کرنی چاہیے تھی ٹیکس بیس وہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے. اور آپ ایک دیکھیں نا اکانومی کی ایک سکت ہے، آپ کب تک خون نچوڑتے رہیں گے بالکل لوگوں کا، اور جو اشرافیہ ہے اس کو آپ نہیں خاص کر سیلری کلاس. بالکل جو اس دفعہ خیر ابھی بات کرتے ہیں کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا سے ہمیں لگا سہیل آفریدی صاحب نے بھی ایک تھوڑا سا ایک دھمکی بھی دی، لیکن پھر اس کے بعد اچھی بات ہے کہ وفاق کی انہوں نے دیکھا کہ اسٹریٹجک اس نوعیت کے ان کو فیصلے کرنے تھے انہوں نے کیے. مگر آپ کا کیا کہتے ہیں کیونکہ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں؟ دونوں پہلوؤں پہ بات کرنا چاہوں گا. ٹھیک. سہیل آفریدی صاحب مانے یہ گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے، یہ بہت بڑا قدم ہے. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ابھی اختیار ولی صاحب مانے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ نہ کہے کہ وہ اسٹیٹ کا اتنا ہی جو ہے وہ حب الوطن حصہ نہیں ہے جتنا پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے. اس کے بعد یہ کہیں گے یا میڈیا سے ifs اینڈ بٹس آئیں گی نا، کیونکہ یہ پہلی بار بھی نہیں ہے. جب بھی کولیبریٹ کرنا رہا ہے نیشنل فائنینشیل ایشوز پہ، علی امین نے بھی کیا ہے، سہیل آفریدی نے بھی کیا ہے. ان ایشوز کی نوعیت کیا ہے کیا نہیں ہے
that's a separate debate. لیکن جب اس میٹنگ سے نکلے اور اس میٹنگ کے بعد یہ بات ہوئی نا کہ تمام صوبے متفقہ طور پہ اس پہ اگری ہو گئے اور کہ اس پہ اگری ہو گئے کہ بلوچستان سے زیادہ خیبر پختونخوا اپنا حصہ ڈالے گا. This is not even a big deal. It's a very big deal. پہلی بات. دوسری بات, پھر اس کے بعد وہ اٹیمپٹس نہیں ہونی چاہیے کہ سہیل افریدی کو ڈسلوج کیا جائے, کہ لوگوں کے تھرو کیسز کیے جائیں. ٹھیک ہے جی, یہ پھر پولیٹیکل نارملسی کے اس میں کوئڈ پرو کوو نہیں ہے. دوسری بات. تیسری بات یہ, اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی پوزیشن کیوں مخصوص ہے. میں ابھی کیلکولیٹ کر رہا تھا, قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ میں, یہ مہتاب صاحب مانیں گے, 2022 سے جب میرا آخری سال تھا, پہلا سال تھا کہ جو وفاق کی آئینی ذمہ داری ہے انہوں نے تنخواہوں کے پیسے پورے نہیں دیے تھے. وہ ڈیفیسٹ ابھی 50 ارب روپے کا ہے. ہر ہفتے جو ہے میرے خیال میں مزمل خط لکھتا ہے یا ریز کرتا ہے. اس سال قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے میرے خیال میں ہمارے شور کے بعد 60 ارب 64 ارب میں 22 ارب شاید ابھی پچھلے مہینے ریلیز ہوئے. آٹا جو گندم ہے وہ لگتا ہے کہ پنجاب کی ملکیت ہے, پاکستان کی ملکیت نہیں. آج پرائم منسٹر نے اس کے آرڈرز کیے ہیں. پرائم منسٹر کو آرڈرز بہت پہلے کرنے چاہیے تھا نا, یہ کوئڈ پرو کو نہیں ہوتا. اچھا, تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ پرائم منسٹر کو یہ چیزیں وداؤٹ کنڈیشن, اور یہ میں شہباز شریف صاحب کو مخاطب ہو کے کہوں گا, اگر آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, پھر میرے خیال میں انہوں نے کوئی 6 مہینے کے وعدے کیے. This should be fixed now. یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, کہ وہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کا خیال رکھے کہ وہ ہر صوبے کے ساتھ فیئرنس ٹھیک بات ہے. دو اور پہلو ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ اگر ہم یہ سب جو ہے وہ دیکھیں, میں اس پہ جواب لے لوں پہلے اختیار ولی صاحب سے, پھر میں اگلے جو پہلو ہیں ایک اور پہلو ہے, چلیں وہ آپ واپس آ جائیں, بٹ دس از امپورٹنٹ. نہیں, اگر اس کے بعد بھی جو ہے نا پی ٹی آئی اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے, درست بات ہے. تو پھر ہم بھی ان کو جو ہے وہ بنجامن نیتنیاہو اور اسرائیل کی حکومت کہیں. وہ یہ بات جو پی ٹی آئی کا کہنا ہے, مطلب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ الزام بھی لگائیں, ہمیں آپ غدار بھی کہیں, آپ سب کچھ کہیں, ہم یہ سیکریفائی بھی کر رہے ہیں. آف کورس صوبے اس وقت سیکریفائی کر رہے ہیں, تو بدلے میں آپ کیا یہ ایشورنس دیں گے کہ ان کی حکومت کو جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز نہیں کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ابھی تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے, اور تیمور صاحب آپ ہمیں بولنے کا موقع دیں تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. اچھا, لیٹ می اپریشیٹ, پہلی دفعہ کوئی انہوں نے اچھا کام کیا ہے. اتنی لمبی ہسٹری میں 15 سال سے حکومت میں پہلی دفعہ آپ اور وفاق جو ہے تو الائنڈ نظر آئے, اور ہم ستائش کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن ڈالی ہے اس سیکریفائس میں. اور یہ بھی مت بھولیں کہ جس پنجاب پر تیمور صاحب آج بھی کرٹیسائز وہ کر رہے ہیں, اس پنجاب نے سب سے بڑا حصہ ڈال دیا. پنجاب کی 3 گنا ریسورسز ہیں, 3 گنا حصہ ہے, یہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. میں سٹیٹمنٹ نہ کریں. نہیں, میری رائے ہے. نہیں, رائے نہیں ہے, یہ میری رائے ہے, میں دے رہا ہوں. نہیں, وہ 1450 میں سے 700 یعنی 750 میں 750 ارب روپے, 750 ارب روپے. مطلب ان کی بھی کنٹریبیوشن بڑھی ہے نا, تو بڑے بھائی نے پھر بڑے بھائی جیسا رویہ بھی دکھایا. اچھی بات ہے, چلے دونوں نے کر دیا. اب آپ کی تعریف میں کروں وہ آپ کو اچھی لگتی ہے, بڑے بھائی کی تعریف کروں تو آپ میری کریکشن کرتے ہیں. یہ دس از ڈبل اسٹینڈرڈ نا, اس طرح نہیں ہوتا. یہ دونوں صوبوں نے 100 ارب. آگے چلتے ہیں. میرے سوری, یہ فریم ورک نہیں ہے, نہیں کریکشن کر دینا, اکانومی کی بات ہے. مہتاب صاحب کین آلسو کریکٹ می. The way that it has actually been decided اس کے جو ہر صوبے کو اس سال کا شیئر گیا ہے نا, ٹھیک, شیئر وہی جائے گا, تو ہر صوبے کو اتنے ہی پیسے جائیں گے جو اب وہ کٹوتی ADP میں سے کریں, تو وہ ان کی مرضی. باتیں کرنا ٹی وی پہ بڑی اچھی بات ہے. ہم نے اس وقت بھی آپ کو بولا تھا جب آپ کو وفاق سے پیسے مل رہے تھے, قبائلی اضلاع جن کا ذکر آج آپ کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارا اکاؤنٹ الگ کر دیں.
قبائلی اضلاع کے لیے جو خیبر پختونخوا کو پیسے جاتے تھے آپ نے سارے ایک ہی اکاؤنٹ میں ڈال دیے, آپ نے قبائلی اضلاع پر لگائے ہی نہیں, وہ آپ نے اپنے حلقوں میں لگا دی. تو وہیں سے تو پرابلم کریٹ نہیں ہوا جی, نا. یہ بھی سراسر جھوٹ. آج آپ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا بتا دیں اگر پھر 2 اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس تو پھر آپ بتا دیجئے, جواب دے دیں مجھے, میری بات تو کر رہے ہیں. اگر آپ بجٹ کے ڈاکیومنٹس دیکھتے تو جو گرانٹ 61 تھا وہ قبائلی اضلاع کا تھا, یعنی کہ اکاؤنٹ ان کا علیحدہ تھا. دیکھیں میں بتاتا ہوں, اب بتا دیں گرانٹ 61 قبائلی اضلاع کا تھا یا نہیں تھا. مجھے سر میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کے سوال کا جواب دے دیا. سر دس از ناٹ اے کراس شو. چلے آپ Sir, if you're going to lie to my face, I'm going to correct you. اگر آپ اپنی بات کر سکتے ہیں تو مجھے اپنی بات کرنے اچھا اختیار آپ اپنی بات صاحب, میں جواب دے دیں. یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو اس کے اوپر, اور یہ آج اچھا دن ہے, آج اچھا دن ہے کہ مان گئے کے پی نے کوئی سہیل آفریدی کو آپ دل کھول کے آج اپریشیٹ کریں. عمران خان سے ملاقات کرائیں, عمران خان کو ہاسپٹل لے جائیں, عدالتیں کھولیں. شروعات تو میں نے تعریف سے کی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے ان کو تعریف میری جو ہے اچھی نہیں لگی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ میں تنقید ہی کروں. ملاقات تو کروائیں گے نا اب آپ سہیل آفریدی صاحب سے, خان صاحب کی. جہاں پر قومی ایشوز آ جاتے ہیں نا, this is what we are trying to tell them from the last so many years, کہ جب قومی مفاد کی بات آتی ہے تو اپنی پارٹی کے نظریات ایک سائٹ پر رکھتے ہیں, پھر آپ پاکستان کے 2 قومی نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نیشنل ایشوز پر کانسنسس جو ہے یہ ہماری کلی طور پر ہماری ذمہ داری ہے. سر ابھی اگر آپ آئیں گے اور اسی طرح گڈ بیہیویئر اور اپنا گڈ جسچر شو کریں گے تو میرے خیال میں اگر آپ ہماری عزت کریں گے ہم آپ کی عزت کریں گے, آپ ہمارے نظریے کی عزت کریں گے ہم آپ کی نظریے کی عزت کریں گے. آپ کا تو میرے خیال میں راستے کھلیں گے, ایوینیوز کھلیں گے, لیکن یہ سلسلہ یہ یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے, اس کو آگے بڑھنا ہوگا, اس کو آگے چلنا ہوگا, تو چیزیں تب آ کے ٹھیک ہوں گی. اور قبائلی اضلاع کے لیے جو آپ نے اپنا سینہ اور دل تنگ کیا ہوا تھا, خیبر پختونخوا کی حکومت کو وہ سینہ اپنا کھولنا. اچھا بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, لیکن جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے وہ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہم اس لیے ہارے کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی, اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا, اس میں سے ایک یہ ہے. تو آپ کی شکست اور شکست جی بی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں.